بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ سورۃ فاتحہ کے فضائل، سورۃ فاتحہ کے فوائد۔ موت کے سوا ہر آفت سے حفاظت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح شام کے معمولات میں سے ایک خاص معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ، ایک بار سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، ایک بار سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور ایک بار سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر تھتکار کر انہیں اپنے بدن مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صبح شام جو شخص اس معمول کا اہتمام رکھے گا موت کے سوا ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں کہ فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے تعویذ کر دیے، لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو روز روز عاملوں کے پھیرے لگانے، دم جھاڑ کرانے اور خون پسینے کی کمائی عاملوں پر لوٹانے سے بہتر ہے کہ اس چیز کو اپنا اور بال بچوں کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ بھی پڑھیں گے تو گھر سے جتنے فساد ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہیں، یہ وہ اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ بقرہ تھوڑی لمبی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ گھر کے 4-5 افراد مل کر تقسیم کر لیں، بھئی آدھا پارہ، پہلا آدھا پارہ کون پڑھے گا، پہلے آدھے پارے کا اگلا حصہ آدھا حصہ کون پڑھے گا، یا دوسرا پارہ کون پڑھے گا، تیسرا پارہ کون پڑھے گا، تیسرے پارے سے ختم ہو رہی ہے تو اس کو بھی اس آپ تقسیم کر کے 4-5 افراد مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی جادو ٹونا، کوئی آسیب، کوئی بندش، بلکہ کوئی زمینی اور آسمانی آفت آپ کی دہلیز پار نہیں کر سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسائل کا حل اعمال کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اور یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہمارا اپنے ہی نقصان ہے۔ غیر مسلم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے اصول لے کر اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر کامیابی دے رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے کلام اتارا ہے، ہم اس کو سیکھیں، اس کے الفاظ درست ہوں، صحیح المخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں، اور یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں، یہ 3 صورتیں جو ہیں، سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، یہ تو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ جو مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ جو اللہ پاک کا کلام ہے، جہاں سے جو ہے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اس کی بے شمار برکات ہیں۔ اللہ پاک کا جو نام ہے، اس کی جو کلام ہے، اس کی برکات ہیں۔ وضو کے بغیر آدمی پڑھ سکتا ہے، وضو ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وضو اس کا نہ ہو، وضو کر کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ برکات ہیں۔ وضو کے بغیر بھی زمانی پڑھ سکتے ہیں، کچھ عرصے تک پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا وضو کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وضو کی بڑی برکات ہیں۔ یہ جب کرونا آیا تھا تو کیا کہا کرتے تھے، اس کا کیا علاج ہے کہ بار بار ہاتھ دھلائی کریں، بار بار ہاتھ دھلائی کریں۔ ایک مسلمان ہے، اس نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے دن میں، دن رات میں، اور اسی طرح اگر نوافل کو شاد شمار کیا جائے، یعنی صبح کی وقت، صبح کی نماز سے پہلے تہجد ہیں، اور دوسرا پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق ہیں، اس کے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد پھر چاشت ہیں روزی کی برکت کے لیے، اور ظہر کی نماز سے پہلے جو آدمی 4 رکعت پڑھ لے وہ تہجد کے برابر شمار ہوتی ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جو آدمی نفل اوابین مدد پڑھتا ہے 6 رکعت ہے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں، 12 سال کے بعد کا ثواب ہے۔ یہ 5 نوافل اس طرح بنتے ہیں، 5 نوافل کی نمازیں بنتی ہیں اور 5 فرض نمازیں بنتی ہیں۔ یہ 10 دفعہ جو آدمی یہ ان کو پڑھے گا، 10 دفعہ وضو کرے گا، تو اس کے تو 10 دفعہ ہاتھ ویسے اس نے دھلائی کرنے ہی کرنے وضو کے اندر۔ یہ ساری جو ہے نا ہماری چیزیں عمل کے لیے ہیں، اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ عزیز شریف ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو میں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، اللہ پاک کی رحمت ہو، کہ جادو ٹونے کے اثرات ان سے محفوظ رہیں، تو اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دین کا بھی پہنچانا ضروری ہے، اور یہ اس پریشانی کا حل بھی بتائیں گے دوسرے مسلمان کو، تو خود بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، وہ آگے لوگوں کو بتائے گا، پتہ کہاں تک بات چلے گی۔ ہم قبروں کے اندر ہوں گے تو قبر کے اندر بھی ہمیں اس نیک اعمال کا اجر ملتا رہے گا، اور ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ہم اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔